مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد۔ جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد، حاجیوں کو غازیوں کو خم میں صحبائے ولا، حاجیوں کو غازیوں کو خم میں صحبائے ولا، خود محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد۔ میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات، میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات، اب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد۔ اے مسلمان آ گلے مل، تو بھی مومن ہو گیا، اے مسلمان آ گلے مل، تو بھی مومن ہو گیا، کیسا جھگڑا کیا لڑائی یا علی کہنے کے بعد، موت سے ایک روز پنجہ آزمائی ہو گئی، موت سے ایک روز پنجہ آزمائی ہو گئی، توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد، قلب بوذر کی طرح حر کے مقدر کی طرح، قلب بوذر کی طرح حر کے مقدر کی طرح، روشنی گوہر نے پائی یا علی کہنے کے بعد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد، صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت آقائے مسلک صوفیہ امامیہ نوربخشیہ حضرت الحاج سید محمد شاہ نورانی مدد اللہ العالی صاحب،
مہمانان خصوصی خصوصاً کراچی سے تشریف لائے ہوئے مجاہد ملت جناب مولانا اعجاز حسین غریبی صاحب، جناب پیرزادہ سید شمس الدین صاحب اور دیگر علماء کرام، جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کراچی سے فارغ التحصیل علماء کرام اور زیر تعلیم طلاب اعظام اور ملت صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کرس کے غیور عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج کا دن تاریخ نور بخشیت میں ایک اہم دن کا مقام رکھتا ہے، کیونکہ آج ہم سب کو انتہائی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج کا یہ دن جس میں ملت صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے غیور اور باشعور عوام کی خون پسینے کی کمائی رنگ لانے کا یہ ثبوت ہے، کیونکہ ملت صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے غیور باشعور اور غریب عوام نے جس طرح اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر، جس طرح اپنے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کراچی کو تعاون کے ساتھ تعاون کیا، اس کا یہی نتیجہ ہے۔ الحمدللہ والمنہ، آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کراچی کے 120 طالب علم الحمدللہ والمنہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور اس وقت تقریباً 50 کے لگ بھگ طالب علم اس وقت جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہے، اور یہ طویل سفر، یہ سفر انشاءاللہ جو تا ظہور مہدی قائم رہے گا، اس سفر کا میر کاروان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی ہے۔ ان کے خصوصی عنایت و شفقت اور دعاؤں کے بدولت آج یہ جامعہ اپنی منزل مقصود کی طرف یعنی قیام ظہور مہدی کی تیاری کی طرف رواں دواں ہے۔ جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کراچی کہ طلاب فارغ التحصیل طلاب کرام جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی کے زیر سرپرستی ایک تنظیم تقریباً کئی ماہ قبل اس پر کام شروع ہو چکا ہے، تنظیم کا قیام عمل میں لانے کا ارادہ رکھتے تھے، جو کہ آج الحمدللہ والمنہ ہم حلف برداری کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے بکھرے ہوئے عوام کو، مسلک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ میں رخنہ اندازی ڈالنے والے لوگوں کو اور ملت صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے تمام عوام کو ہم ایک پلیٹ فارم پر یعنی سلسلۃ الذہب مسلک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے پلیٹ فارم پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی کی زیر سرپرستی لانے کا عزم کر چکا ہے، اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملت کا بکھرا ہوا شہرازہ پھر سے اکٹھا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں جس چمن میں کئی سالوں سے بلکہ میں کہوں گا کئی سالوں نہیں بلکہ کئی صدیوں سے ایک خزاں کا سما ہے، ہم اس میں دوبارہ بہار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مرجھائے ہوئے کلیوں کو پھر سے کھل کے دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس عزم و ارادے کے ساتھ آج مجلس علماء صوفیہ امامیہ نور بخشیہ پاکستان کے نام سے ایک تنظیم قائم ہو چکی ہے، لہٰذا اس حوالے سے آج یہاں انجمن صوفیہ امامیہ نور بخشیہ رجسٹرڈ کرس کی دعوت پر ہم سب یہاں جمع ہیں، تو میں سب سے پہلے انجمن صوفیہ امامیہ نور بخشیہ رجسٹرڈ کرس کے اراکین اور جوانوں کا از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نہایت ہی ضروری کام کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ اس کے ساتھ میں پیر طریقت رہبر شریعت کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی
گوناگوں مصروفیات میں سے، جو کہ آج کل عید کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو ان مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لایا، تو ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں تاکہ جلسے کا باقاعدہ آغاز بھی ہو سکے جناب حافظ عبدالرحیم صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لا کر تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں گے۔ حافظ قرآن حافظ عبدالرحیم صاحب سرمو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم یہ تھے جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ الوسطیٰ کے فارغ التحصیل حافظ قرآن حافظ عبدالرحیم صاحب سرمو، جو کہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بنا کسی تنقید و تحمل کے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد عباس چرس صاحب سے کہ آپ یہاں پر تشریف لا کر نعت رسول مقبول پیش کریں۔ محمد عباس صاحب چرس۔ جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا
اللہ جزاک اللہ. یہ تھے محمد عباس صاحب جو کہ نعت رسول محمود پیش کر رہے تھے. سامعین محترم، آج کے اس مبارک اور بابرکت محفل کے 2 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن مجلس علماء صوفیہ امامیہ نور بخشہ پاکستان کے مرکزی کابینہ سے پیر طریقت رہبر شریعت الحاج سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی صاحب حلف لیں گے. اور دوسرا سیشن اور اسی حلف برداری کے بعد پیر طریقت صاحب اپنے ذریعہ خیالات سے حاضرین کو نوازیں گے. اس کے بعد دوسرے سیشن میں چند فارغ التحصیل سینئر علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. تو میں جناب پیر طریقت رہبر شریعت آقا صوفیہ امامیہ نور بخشیہ الحاج حضرت سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ اراکین کابینہ سے حلف برداری کا یہ تقریب ممکن ہو سکے. کابینہ کے اراکین میں سے کچھ افراد آپ لوگ تشریف رکھیں. کچھ افراد یہاں تشریف نہیں رکھتے. باقی جو موجود ہیں ان کا میں نام لوں گا. آپ لوگ یہاں تشریف لائیں تاکہ یہ حلف برداری کا تقریب ممکن ہو سکے. صدر ہے مجلس علماء صوفیہ امامیہ نور بخشہ پاکستان کا جناب سید بشارت حسین صاحب پورو، آپ تشریف لائیں. نائب صدر ہے جناب سید خلیل اللہ عرفانی صاحب شگر. جنرل سیکرٹری ہے جناب مولانا محمد عبداللہ نیازی صاحب کرس. فنانس سیکرٹری ہے مولانا موسیٰ علی صدیقی صاحب خپلو. ڈپٹی فنانس ہے مولانا عبدالسلام صاحب سرمو. جوائنٹ سیکرٹری ہے جناب مولانا غلام حسن صاحب مچلو. سیکرٹری نشر و اشاعت ہے مولانا غلام عباس انصاری صاحب خپلو. سیکرٹری اطلاعات ہے مولانا علی خان صاحب خپلو. ناظم اجلاس ہے جناب مولانا محمد یعقوب صاحب شگر. اور باقی 2 افراد یہاں تشریف نہیں رکھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدائے وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں سلسلہ ذہب کے پیر طریقت رہبر شریعت کے زیر نگرانی تنظیم کے اصولوں اور قانون پر عمل پیرا رہوں گا اور اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے ریغ نہیں کروں گا. نیز میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا اور کسی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے علماء نور بخشیہ اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت سے مشاورت ضرور کروں گا
اور مسلمانوں کی اتحاد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. خداوند عالمی یقینا مستقبل میں کرن علماء اکرام کا خطاب پیش کرنا ہے. عوامی جہتی کی چیز کی معلوموں ہری انشاءاللہ خداوند عالمی سی قرآنی مقصد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. چھتکی کا ایمان کیوں ہوتی دے بیچوں اور صالح عمل بھی اس پر بھی دینوں اولئک هم خیر البریہ. میوں گامین یلبو بسیوی دی آیت شان رسولی نو جلال الدین سیوطی تفسیری نو ابو سعید روایت کا شان نزول کو بھی حساب سے کی پیغمبری زمانی نو نیلا پیغمبری خطاب بس کی حضرت علی اور جو کسلمیوس علی خیر البریہ. علی می گاما بچے جلوئی تو جزئیاتی نو چک کلیات بود چک جزئیات بود کلیاتی نو خیر فاضل محصولی دے بحث کو انبیاء کے نبی ہوئی اللہ لازم پیغمبر شولا طبقہ و طبقہ جزئیات نو چکلا تحزیلیت چی کا تھوپ نارے دو شریعتی نو قواہی مین جازے بنارے یا رسول کو رنگوان سانا تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. رسول کن سان آیا کی کا فضیلت خدا دن بھی شک گاما چک لیکن شکر اللہ ایجا کنی کا فضیلت یو زا گاما چک رمضان لائے امو کا فضیلت یو سن گاما چک شبکہ دل لائے امو کا فضیلت یو یو جو ہو کہ سبب چی کا کھلا فضیلت تو سرنا اے بھی نبی سمگوئی میں نا دو مینین چیش چی وانا قرآنی نلان عزیز وما لیخمو من گاما بطر جلبو خیر البریو سوین زر بنا ایمان کیوما اور دبی شلہ عمل صالح بیا. تو ایمان چی کے یاقین تقاما پڑھا لکھا ان کلو مسلم خداوند عالمی ذات کو بھی کہ ایمان یقین وحدہ اللہ شریکین ذریعے پیغمبری ذات کو بھی کہ اعتقاد یقین خدا ارسل غیرین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد یقین خاتم النبیین ان ذریعے لیکن پیغمبر اسی اسکل کی دے چیز انہیں کا امامت کا اعتقاد یقین اضافی اور حقیقی نیسیو
یوں خداوند عالمی طرف اللہ من جانب اللہ سامن دے تو مدن ہمیں اعتقاد کو یوں ماشاءاللہ اور دنیا انو جد جہد چی فریبین زیر بنا یو فریبین کی اسلامی نو جو تن پھٹی دستامو جو پیغمبر سی زلالت لمیوین زیرے مدن لا شلب من پھٹ پو چک پوین قرآن ایچک پوین اہل بیت تو قرآن نا ایمام مشترک بے سے پورے دین سترنا اسلامی نو دو تکمیلی دین دو پر سب سے ضروری کہ عقیدو صاحب بیاد پو چی کا کہ بعد از پیغمبر اول علی آخر مہدی جو نہ فروسوں سے ثبوت صحبی میں نہ مصلحات میں سے ثبوت صحبی میں نہ امام مہدی کہانی اور لبو کسر کہانی میں کہ پیغمبر ایک اصل بھی اسیت پین کہ یہ اولادی نا امام مہدی بیومین نیگا مچکین کی دنیا کا قائم کھٹ پین کوئی فیوز برکلہ اور دنیا قائم کھٹ پین غدان یا صوفی ازر یا مرباشی ازر یا امامی ازر غدی عقیدو سنیوین لولاک الابرار لحلق الحجار اگر رجال الغیب کنت سے دی نمزی امام قائم مرسک بنا رہے دی گا اما قیامت لوگ پھر کل ختم ہو تو دنیا یو بھی تو ہیلی نوراسی وانا ایک دوسرے شک پو یعنی دیوی بھری غدان کوشش بین کہ بارہ امام پونے دیسے غدان منسلک یوت بین یوم کا نسبت بیسے یوم کا کردار رفتار پو غدان اپنائی بیسے احامیلت ہنجو اور انہی سے ریسی عمل صالح نورو عمل تو نورو عمل انہا خیر العمال پوچھین کسب و حلالی حلالی کسب یا دی عوامی من پی پینے ہو دی عوامی من پی فیدرو دی عوامی من پی زکاة کو اور دینی مصرف چینو استعمال بیا تو دی سکولی بنیاد کو نیت سمیت بوا کری دور کو بھی پانگ یاقین کی نرواشون لا سکول چیز ضرورت دی دیکھنے دے کمائیو دی سکول کو بھی کتا سے سبق سبرنا دیرے غنالا تھون 120 حاریق پہ سے حدیشی تو ہوسیو 50-60 زیر تعلیمی دومی زیر اندر ہزاروں ناموں سی اور مرد عورت نیسکا سی فیض حاصل بھی خطبہ میں نمید اور درس نمید جو ہوتی ہوتی علاقوں میں نمو علاقی لس بھی نمید وانا جبی کا عامل بیسے نا مسلمان کن متحد بیسے اسلامی طرف لکھو موید پول جبین خیر اللہ تا مسلمانی ناجوں تفرقہ بازی بیسے فساد سانسنا پھیاک بیائی پی اورار چاہی پی نرباشی عقیدو سے لکھوری خنگل کافر زرنا چید تامل جبین تفرقہ تو عمل صالح ان کی نیک خصلت اخلاقیات مدین کیوں سے نا اخلاق کردار ذریعے کا مسلمان منفجوع تو برادران ملت نی امیدی کرن کن زمانے چی ایدان خطاب اس ان پر طالب علم بھی کریں دیو آخری ایدان لخصوق ان پر گئے جد کھلیں گا دوسرے ایدان علماء صفی او بن علماء صفی او منا ایدان چین تا نئے سے لطا سے شدہ سے افسوس بھی دستاجی پیون بیسے پھلو پھول بھی دوئی لحار کھولے پوک سے فیض حاصل بھی تو ٹھوک بات لحار کی پوک مزان دولا پوک آخمی بیاد چاہتے ہونا یا بھی لوگ سینو تصور بھی علمائی نہیں چیزی شیر کی مثلی چندری مایم درختیم پر از میوه ایمان مایم درختیم پر از میوه ایمان هر ره گذر سنگ زند آر ندارم یہ خلمانی پیون کل پیپی ساجوی لامرول پلا ایچت سوزی چلی زنی حضور دویت یا اندارے گئے دو آر میں اب یہ تھی کہ نا فیض حاصل بھی آدمی دے وقت کوئین ایران ساکھی سن سے دے مرحلو بھی سنتین نالا امید یہ تھی کہ نا تمام اخلاقیات چو سے
اور مسلمان کو اتفاق اتحاد بھی دی عرض پاکستان کو مسلمان کو میرے خلاف چسپی پاکستانی خیر خواہ سے تمام مسلمان گاملا رواداری کا لطافت چک دپن اور مدارات چک دپن مدارات قائم یک سے اتفاق اتحادی کا اصول ہوئے ورنہ اے مسلمان گاملا دوئی تعاون بیائیت بھی ضرورت سید بین اور نا دعابت پروردگار عالم تمام مسلمان کو اللہ انفا منفی تمیزوں سے دی دین ابرائی بیائیت بھی دی سکول کن دی علماء کن سے اتفاق اتحادی کا تعاون بیائیت بھی توفیق ہو چکا اور دیون لا بدل موا اور دی دین کو بھی آفیاری فریدیم لسکرخ چین سے عیمہ ادھاری نقش قدر گدرولن تمام مسائب برداشت پہ سے دینی خدمت بیارتی کون توفیق ہو چکا انشاءاللہ گلو امید یتی سربراہینو نادائن چکو چکپے نان شکوین زمین خوبجن کو موا محض چھس پو نیتیں کھورے آگے درول باید بھی اور ہمیشہ نائی اتحاقین دو آگویت نیدن آئرگس نیتاں پوزے بیان جن خصومت اور تمام گاما یتی کا فوقفین یتی کا لس اومین اور تمام جوان کو اللہ یدان تعبود دکھ سرنگا سیزنت اور یدان سیدی لس کو بخیر خوبی کا سنبال بیت پروردگار عالم یری توفیق کو مت پا نگیلے چان سے چارہ مت پین ایمہ ادھار پر انگو رنگے دعا بیت نگیلا خلوص دلی کا نحکے مت پین یان رسو گروپ چکچوائے پی مت پین اور رسولیہ مقاصد چیز میں پین صرف نئی مقصد گاما نئی جد و جہد گامائی کہ مذہب اہل بیت مذہب ایمہ ادھار قائم یکتو زیر بیت پی اور نگیلا ایمی رخص کا ایمی وسیلی کا نئی اسنگ اللہ حوصلہ شیزے بے سے تا نمزی امام تک یری دین کو محفوظ بے سے چیر بیت پی نگل توفیق آمین مائم درختیم پر از میوہ ایمان ہر رنگ گزرے سنگ زنت آر مدار یہ ہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد شاہ نورانی مدرس اللہ علیہ صاحب جو کہ اپنے زرین خیالات سے حاضرین خصوصاً جامعہ حضرت سے فارغ التحصیل اور زیر تعلیم علماء اکرام کے لیے اپنے نصیحت آموز کلمات سے نواز رہے ہیں سامعین محترم آج کا دن ایک یقیناً ہمارے لیے ایک تجدید عہد کا دن میں ان تمام طلاب کرام اور فارغ التحصیل علماء کرام کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ہم جامعہ اسلامیہ صافیہ امامیہ نور بخشیہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کراچی کے طالب علم بننے جا رہے تھے اس وقت ہم نے داخلہ فارم پر یہ کہہ کر دستخط کر دیا تھا کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے دیگر جو مذہب کے حوالے سے مسلک کے حوالے سے جو بھی کام ہوگا وہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد شاہ نورانی مقدس اللہ العالی کے زیر سرپرستی اور زیر سایہ ہوگا اور فارغ التحصیل علماء کرام کو بھی یاد ہے جب ہم فارغ التحصیل ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم نے مزید تجدید عہد کیا تھا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یعنی ہم ہر وقت پیر طریقت رہبر شریعت کے زیر سرپرستی بیٹھیں گے اور آج ایک دفعہ پھر ہم یہ تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ سلسلہ ذہب مسلک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کے پیران پیر کا جو ایک عظیم سلسلہ ہے جس کے بارے میں امیر کبیر کا فرمان ہے لا ينقطع الى یوم الدین جو کہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اس سلسلے کو تھامنے والے اور اس سلسلے کے زیر سرپرستی کام کرنے کے لیے آج ہم نے ایک دفعہ پھر عزم کیا ہے تو اس پروگرام کا یہ جو پہلا سیشن تھا اس میں حلف برداری کا جو سیشن تھا دوسرا سیشن ہوگا یعنی کچھ علماء کرام آپ سے خطاب فرمائیں گے ان کو علماء کرام کو دعوت دینے سے پہلے
میں آپ سب کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ابھی میں نے پہلے عرض کیا 120 طالب علم فارغ ہو چکے ہیں، ان میں سے اکثریت یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اس سال طلباء کی چھٹی کا بھی سال ہے تو اکثر طلباء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ والمنہ، یہ ہم فخر اور چیلنج سے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ہر طالب علم، ہر فارغ التحصیل عالم ایک تقریر نہیں، ایک خطبہ نہیں، بلکہ ایک اشرا آرام سے بغیر تیاری پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم وقت میں گنجائش نہیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے جانا بھی ہے، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں ان تمام علماء کرام ورحمۃ اللہ اعظام سے جن کو آج اس محفل میں اظہار خیال کا موقع نہیں مل پا رہا، تو انشاءاللہ اور دیگر مواقع پہ انشاءاللہ سب سے سنیں گے اور سب سے سننے کا ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ تو آج کے اس محفل میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ایک عظیم ہستی کو، جو کہ جنہوں نے جامعہ اسلامیہ صوفیہ امام نور بخشیہ ٹرسٹ کراچی میں 7 سال کا تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم ایران سے بھی کچھ عرصہ علم حاصل کرنے کے بعد اس وقت سیاچن کے دامن میں علاقہ سلطروں میں اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں، وہ ہے جناب سید حسن شاہ صاحب، خطیب و امام خانقاہ معلیٰ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ سلطروں، جناب سید حسن شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب محترم علماء دین اور طلباء عزیز اور کرسی غیور عوامنا دانشور کرنا سرمانہ سلسلہ، السلام علیکم۔ خداوند لم یزل بادشاہ درگاہ محمد نا ثناکم غیر جن حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کل سہما علی طاہرین درگاہ درود نا سلامی ہزارہاں تحائف کن مطیف اغلنا وطن نسبت جنکم۔ بہرحال انتہائی خوشی، مسرت اور فخری مقام کی درنگ یا نماسی عتی حلال کمائی کا، یا نماسی انتہائی جد و جہد کا، یا نماسی انتہائی قربانی ساتھ لا دی چلائی وسپتی جامعوں سمر آورسوں سے دینا نتالا پھل تھوک سے، دینا نتالا نتیجہ تھوک سے سینکڑوں علماء کرام یا نہیں درمیان موجود ہیں، اور دی علماء کرام کو نسی مختلف مناطق کنینو، یہاں تو مختلف جگہوں نینو سوسی پیشمامی فرائض، سوسی تدریسی فرائض اور سوسی مختلف قسمی فلاحی لفظ کن انجام میں دیو یہاں چند زبننے جامعہ کراچی کا یہاں اعتماد کو ایک پی 10 قدم اعتماد کو یہاں تھل بیت پی ایک بہت بڑا ایک سبب چین یہاں لدی یقین بوار دسبین یہ لنگا سمین بھائی پی دی چندو یا لنگا یا نگا سمین بھائی پی دی قربانی رائگان ان متن من زایا ان متن من، بلکہ جو انتہائی اہم طریقے کا، انتہائی تیز ترین طریقہ جی کا یا نگا جو جوابینو ایک علماء سردون یا نگا شخص۔ بہرحال خدا سے قرآن لوگ اصل میں ہوسد ان تنصر اللہ ینصرکم، لے انسان کن خطا سی دینی روح بیس نارے خدای روح بیس نرہا کی دی روح بین وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ دے نگا سی گدی کا موسترین چکن یا نگا سی دینی یا نگا لیسنا فخری یا نگا چی فخر زونا یا نگا سی یا حقیقی عقیدو یا نگا سی خریت یا اصول اعتقادنا یا فقہ الاحوادنا یا کشف الحقیقتنا یا دعوت دی عقیدو یا نگا سی خریت دونہ یمبو یا نگا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کن تھا یعنی یمول پین جہاں خدا اندے خدای رسول سے گندے علی مرتضی ولایت منصبی کا فائز بے وخلاتی دعا کو بیسد پا یہاں توس عام مومن چی دعا کو خدا سے رد نہیں بین انبیاء کو نہیں نسان سردار انبیاء دعا کو چپ سے یہاں رد کی
دیرین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بسپین کی علی مرتضی دامن لگا سوچی چکسل نارے اللہم منصور من نصرہو وخذل من خذلہو پروردگار عالم دی علی ولایت پلا تمسک بحن کل یہاں سے مدد بین روح بین اور دی علی گاں سوچی سی ذلت بیت پہ کوشش بنے یہاں سے دون ذلیل و خار بین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو یہاں نگانا یمت چاہ یا نگا حقیقی اندازینو سنگیر سینا یا محمد نا آل محمد دامن کو لکشل کھانی لہذا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو یا نگا یمبو یوت پنرے دے وقت یا گاں قسمی کمزوری احساس میں اور بسپین گاں قسمی شکست خوف میں اور بسپین گاں قسمی مشکلات جیسے یا نگا جگہ پہ ضرورت میں پین چاہ یا نگا یمبو خدای رسول دی چھوڑا دعا کو یمبو پین نسرے سے کہاں امام زمان جو کہ صاحب العصر و زمانی دی زمان پو گاہمی صاحب حسین دی زمان پو وجودی سوزرے گئے پین دونر امام زمانی جرے گئے پین دیوی سرپرستی آنگی کے وجودیت پین جو یانا لے یقین ورگس دوی بانلا دی نائبین برحقی دامن لا یانا تمسک سے پین جو لکشلی پین جو یانا لے چھو نعمت چین لیکن زمانرے دی نعمت گامات دو فی باوجود دی نعمت گامات دو فی باوجود جب تک یہاں سی حرکت مویس نہ رہے جب تک یہاں عملی میدانوں سے اقدام بلند نہ رہے جب تک یہاں سی عملی قربانی میں نہ رہے یہاں خدای روح پون مدھویت پین چاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکس لقد نصرکم اللہ فی بدر وانتم اذلہ نیا سے کھدالا مقام بدر کا نیا کھتی روح بیس نیا کھتی نصرت بیس وانتم اذلہ حالانکہ کھتان کمزور سوچت پا حالانکہ کھتان ذلیل سوچت پا گاں وقت بدر خداوند تعالی یعنی کہ نصرت پر شامل حال سوس دے وقت خداوند تعالی شامل حال سوس انصارنا پیغمبر سے سوسے مشکلات کنی باوجود سوسے کم فوجی باوجود سوسے کم سوارینا کم اسلحے باوجود میدان عملی تھون پھیتی بان لدی نصرت پسوفین میدان عملی نو اٹھائی قدم اٹھائی بیس بان لخداوند تعالی سی نصرت دی وعدو من پھین اور خدا سی بیسے سلطان پھین یا نگا دوست یا نگا دی تاریخی شواہد کنو یا نگا غور بیس انبیاء کنی زمانی وقت پی ضرورت میں اولیاء کنی زمانی وقت پی ضرورت میں امام کنی زمانی پی ضرورت میں یا نگا سیری یا مختصر تاریخ کنی آگا سکا سکور بیس دیکھا کیری سکان غیور جوان کنی سیویس یہی نو جعلی پیریتی اعلان کو صحیح بیس پین یہاں کو پورا ایک مقص مختلف طریقے کا قوم قابلن دی جمع سوچت پا دوی بان لا دی اعلان سو بیتی بان لا ناویسا دی حقیقی پیری بارین و ناشائستہ کلمات سے ونرے مختصر سے جوان چکھے سو کرکٹ کھیلو نہیں پتا ادھا تیاری جانمیت تن پا نیان موزنیت ادھا تیاری سے اللہ جگڑا بے حالت انہوں کبھی بیت پا سو سے کرکٹ کھیل بینو سو سے یہاں سو سے نغلاش بینو سو سے یہاں تناس بینو مختصر سے دی گروہ چکو بین ادھا سی معمولی سے قدم اٹھائی بیس قدم اٹھائی بینا نصیر تو پھر روب پیغمبر سے کسر بھی ہوندہ ہے نیان لکھتا ہے اس کی روب ہی سے لے کرنا سی کیتی مدد بیس بین خدا سے چیوز خدا سے یہ روب حکومت کی بیتاس اور دے چھغول لشکر کو یعنی کہ آنن فانن مختصر انداز نکھورا فادا خصوص دو یعنی چین یری کمال مین نی کمال مین یعنی نی بازوی کنگلات خط مرگوز بین دو پیغمبری دعائی دو علی مرتضی دعائی اور دو یعنی انبیاء کنی یعنی حق ان میں دلیل دو ایبان لیا تو جام سے حق کروڑوں کو سے لاکھوں خرچہ بنیو شیخ سکندر حسائی گنا جام سے حق کوشش بنیو جام سے حق کو اثر رسول استعمال بنیو جام سے حق کو چھوڑ چھوڑ یعنی کہ گورنمنٹ نار گردن یہ پیٹ پیتے تنظیم کنی نا کھوز امداد لینیو اور کھوز نفتو لینیو دے تمام کوشش کن بین دکھ سے نا اچانک یک لحظ شیخ سکندر باہر ناجو میوا خودی چھوڑ چھوڑ مندہ کس ناجو ہے تو دیو بچے وَمَكَرُ مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انسانی گاں وقتی پاس چلائی ہوئی ٹنڈو آدم جیسے مقام عدید فخر الدین یعنی کہ جانباز ایک دن جگہ کا موجود جو نالا بندے حقیلہ سن جو فخر بیت پچی سی میں نا خداوند تعالی لاکھ لاکھ شکر بیت کہ نالا سا مختصر سی یعنی کہ قربانی میں مجھ بھی ٹنڈو آدم ایک محسوس میرے سی یعنی کہ جت تعجب ہے چک لے خطامت فلان مولانا چنر زبان حمادی سامنے کتا مقابلہ بنا کہتی کیا حیثیت ہے سرے مدانا یعنی کہ حوصلہ شکنی بھی آ جائے گا یا حوصلہ افزائی بھی ہم جو صبح چک
यहाँ तो अच्छी तरीके का बाइज्जत तरीके का एजाज़ा बाहरों से यानी कि दरमियानी मौजूद हो जो चीज़ों ने यानी कि फतह नुसरत एक बेहतरीन दलील वना मोमिनीन चुगस बिन याना इत्तिहाद ज़रूरत हो याना कम्युनिकेशन ज़रूरत हो याना मिल बैठ कर एक ताकत सुनर इंशाअल्लाह खुदावंद ताला इस दर्जा को गा कसम को दूर में दर्जा को मीनू गा कसम बारीक ची गा कसम रिकावट में कि या शाह सईदी बिन हकीकी तालुमात को यानी कि अवामिन और राइस बेस ना इंशाअल्लाह अजमत रफ्ता को मता से यम दोबारा बहाल बे इंशाअल्लाह यानी कि गुंजाइश आयो यानी कि सलाहियत आयो यानी कि खुदावंद ताला नुसरत ना मदद आयो इंशाअल्लाह में जन्नत अल्लाह अल्लाह आमीन यहाँ पीरी सरपरस्ती नु गामला जानी कोली फेली इमदाद बिंदु पिया से आया तो फिर शदीद माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दूसरे मुकर्रिर को दावत देने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक हकीकत और बयान करना चाहता हूँ। वो हकीकत ये है कि जिस तरह जो नतीजा इस मदरसे की तुलबा में आपको नज़र आ रहे हैं उसमें सिर्फ फ़र्द वाहिद की कोशिश नहीं, सिर्फ चंद लोगों की कोशिश नहीं, बल्कि उसमें मिल्लत सोफिया इमामिया नूरबख्शिया के गयूर आवाम के खून पसीने की कमाई, पीर तरीक़ात रहबर शरीयत हज़रत सैयद मोहम्मद शाह नूरानी की सरपरस्ती, अंजुमन फलाह बहबूदी नूरबख्शी ट्रस्ट नूरबख्शी रजिस्टर्ड कराची की मेहनत और लगन, इसके साथ साथ मैं अपने उस्तादुल मोहतरमीन का जिक्र न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगा। निहायत ही मुखलिस और काबिल दियानतदार उस्तादुल मोहतरम अल्लामा शेख सिकंदर हुसैन साहब और अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशराक़ी साहब का मेहनत और लगन शामिल हाल है। इसके बदौलत आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुखालिफिन जो एक ज़माने में हमारे खिलाफ फतवा दिया करते थे आज हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन आपको इंशाअल्लाह ये और कुछ ऐसे जैसे कि पहले मुझसे पहले जनाब सैयद हसन शाह साहब ने फरमाया कि हकीकी पीर के सामने जाली पीर बनाने के लिए लाया, आज वही जाली पीर अपने मुफ्ती के खिलाफ बता रहे थे इनकी हकीकत क्या था। लेकिन ये हमारा चैलेंज है कि कराची मदरसे का फारिग तहसील कोई भी एक तालिब इल्म काबिल तालिब इल्म को आप छोड़ें जिसने एक साल मदरसे में तालीम हासिल करके अपनी मजबूरी की बिना पर छोड़ के आए हो, आज हम चैलेंज देते हैं कि आप लाख रुपए आप करोड़ रुपए देंगे लेकिन वो आपको वीडियो में झुकेंगे नहीं। ये किसका नतीजा है? ये उन उस्तादुल मोहतरमीन का अल्लामा शेख सिकंदर हुसैन और अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशराक़ी की मेहनत और लगन और उनकी तरबियत का ये असर है कि आज हमारा हर तालिब इल्म हर फारिग तहसील आलिम दीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत के ज़ेर साया ज़ेर सरपरस्ती इस मसले के हक़्क़ा की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। कुछ मुकर्रिरीन माज़रत चाह रहे हैं तो मैं दावत दूंगा जनाब मौलाना इसाक साकिब गुलशन कबीर साहब से जो कि इस वक्त एक मिशन पर है, यानी जामिया इस्लामिया सोफिया इमामिया नूरबख्शिया कराची के चंदे के हवाले से उन्होंने तकरीबन बल्तिस्तान के इलाका शिगर, इलाका थले साइड और हमारे नालिजात साइड तकरीबन पूरे बल्तिस्तान जहाँ जहाँ नूरबख्शी आबादी बसते हैं वहाँ उन्होंने दौरा कर चुके हैं और अपने दौरे के अख्तितामी आयाम चले वो वापस भी जा रहे हैं। तो मैं मौलाना इसाक साकिब साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि अक्सर तुलबा की शिकायत भी है कि वापस के लिए कन्वेंस का मसला है, लिहाजा आप मुख्तसर वक्त में अपने ज़रिए ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मौलाना इसाक साकिब साहब गुलशन कबीर। नारे तकबीर, जनाब मौलाना इसाक हुसैन साकिब साहब हैदरी। من
جناب پیر رضا الدین صاحب، سادات اعظام، علماء کرام و نوجوانان صوفیاء ایمان البخشیہ، تنظیم مسلک صوفیاء ایمان البخشیہ و دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال جناب اسٹیٹ سیکریٹری سید بشارت حسین کی اپسی دعوت تاب من مسجد رہتی ہے اللہ حاضر صحبت بن بہرحال انتی نماز سے زیادہ ٹائم لنمت مختصر ایک انتہائی رقیق اور انتہائی باریک نقطے کی فولا اور یا نمالا توجہ بیوت پی اور دوی کا اب تک کو جہاں تک مناسب گاز تس نردی کا صدای احتجاج ریکارڈ سو ہمتم جو بافری اور دی چیز کو یہ توجہ طرف لا توجہ مبذول بافری اور دلائی بیا فریمائی تک من لازم صحبت کی نیتی میں زیادہ ٹائم لینے میں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے حدیثیت کی اور حضرت علی کا قصہ قولیت کی دشمن کبھی بھی کمزور مشس اگر سوسے چھوس پو سوسے حیثیت پر اگر برقرار اور آگے کامیابی تک گواتھتے نرے دشمن کمزور مشس اور دے بالا پیغمبر کی اپنے حدیثیت کی اندوی مفہوم کو یوں ہی دوزدار آل محمد کبھی بھی کو حالات واقعات کو نشی دینا وقتی تقاضائی شدنا کبھی بھی کو بے خبر میں دکھ بھی وہ ہر وقت چوکش دکھ بھی ہر وقت کی دشمنان آل محمد سی دشمنان دین سی چھوس لتا مت پدے ڈاکونا چھوس لتا مت پدے حملوں لینا ہر وقت کو تیار اور چوکش دکھ بھی تو لہٰذا ہاں ایک مختصر سی آیت مبارکہ جس تلاوت میں شرف حاصل کرتے ہیں خدا و قدوس قسم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ گاسو چکیو دا خدای شفاعت بیت بھی مگر الا باذنہ مگر خدای اجازت میں پا یعنی خدای اجازت تھو پیو اغلا مخصوص ہستی نسی شفاعت بن سو بہرات تو بہرات قرآن حوالے کا حدیث حوالے کا باقی تاریخ حوالے کا شفاعت بیت پی موادین ممامویت دے گا ممسکران یعنی نربخشی اعتقادی نو اگر یا نماسی دعوت صوفیاء امام نربخشی اللہ دس نرے یا نمالا ایک پوری دعا چک دعائے تشفوی صورتی یعنی شفاعتی دعائے صورتی یا نمالا منیت اور دینو یا نمی چاہدہ معصومین الاوار ان کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجت القبرائی فی اقسام ذکر کیوں چھو یعنی 15 ہستیوں یا نماسی ذکر یعنی وسیلہ لبرے خدا و قدوس نے دعا کو دن پیدا تو مسی ملک اطالہ توجہ کو یو بین کہ دوسرے واقعہ کہ خپلو کیبل کے ساتھ چلائے ورنہ اور دوسرے واقعہ موبائل ہی سانا اور گا سوئی نہ پینو کمپیوٹر میں نہ بیت بھی کمپیوٹر گامی کسی تک نہ تھومت بھی ہر ایک شدہ اوراد فتحیہ یوپی اوراد کو ہر ایک شکست کا سنم قاری رسول زبردر پی حسکت کا تو دشمنی گوپی سام یو ہر لحاظ کا ہوں وطیرہ طریقہ کٹ پٹپن کی لحمو اندازینو لحمو لباسینو لحمو اسکتی صورتی کا ایک لحاظ کا چنگ مشوق پچنگ نرے آخری حرب ہوں یوین کہ نتی رنگینو ہم رنگائی سوسنا نتی اعتقاد خراب بیت پو نتی عقیدہ شکایت پو اور نتی شخص پنو بود سامت کو اپنی مشن کرنا ہے تو دی اتنا سولہ توجہ سوز میں اللہ بہتر جانے والا توجہ سوز سے 5 دن ہوئی بس 5 دن پہلے کیونکہ مائی گلشن کبیر ہوئی مسجد شیخ سان یہ اورات کو تاثر اورات پہ یہ تو باقی غلطین زیر زبر غلطین اور باقی اعرابی غلطین ہاں آہا چوس کیوں مطلب ایک عظیم چھو خطرناک ہوں سازش نہ تھوست اور دو اتا تک شعر بیتت پون یہ ذمہ دارین یوم سے تعالی شعر بیتت پین دے والے تی زحمت تو بہرحال حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی بھی آپ سے اگر یہاں پوری قلمی دعوت گامی سنتوس یعنی دعوت یعنی تمام کے تمام نربخشی شعبوں گامین یہاں تک کہ علامہ بشیر غازی ترجمہ تابع دعوت صوفی سید بن کی آخر بنیاری اور بھی امام محمد مہدی علیہ السلام وہ اجازت ہی یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام نزگاغت اور پھر یہاں پہ اجازت سے نزگاغت اور دی اجازت پہ کا یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ لفظ اجازت پہ کا دنیا قائمیت پہ لفظ اجازت پہ کا پیریت سا ثابتیت پہ لفظ اجازت پہ کا نربخشیت سا مقاعد پہ یعنی نربخشیتی زامین کو سر لفظ اجازت پوئن پیریتی زامین کو سر لفظ اجازت پوئن اور ہر لحاظ کا لولا الابرار لحلق الفجار تحت
پوری دنیای زمین کو دی اجازت کو نہیں. یعنی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی آئی الا باجازتی. بہرحال تو ادارہ توجہ سوسنا بہتر مسوب صورت ہر ایک ہدایت. اب دے خائن کو نسچی بس توجہ نہ رہتی اوبجت سامنے ساون سامنے اتفاقی سامنے. میں قسم کہتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک سوچے سمجھے ایک لحاظ مشن ناپاک عزائم کے ساتھ سازش کے تحت دعائے تشفع نہ دے قاری رسول زبسی یعنی اجازت ہی کہاں سے بتاؤں. اگر اب تک سول آس نہ بہیت ایسا نہ سور کو خمت نہ دی بارے میں آواز بلند میں سمیت صاحب ہو جاتے ہیں نا. وبی امام وبی قائم آل محمد مہدی علیہ السلام وبرکاتہ. ٹھیک ہے جو بہرحال اتنا نامی توجہ بدنی سے میں دکھروں سائد پن بہرحال آخری حصوں میں تعالیٰ پڑھ کے سناتی کا کھوبت کہ ساتھ ہو زمین مہارا دی چیز کوئی بارن عوام ہر لحال کے چوکر سے بوشتن مولا علی قولیت پن غلی شرکان کو نیتو سے مدو پن جلوس من ہر چیز لگوں سے باریکی کا غور بن غور میں سے نگاہ سوسی گاہ اندازی کا چھوسلا چھوسے اعتقادی نو چھوسے عملیاتی نو چھوسے عباداتی نو اگر خلل پیدا کرتی کوشش بس رہے ہم کمر برستا سوزنا ہر لحاظ کا گھوم بھی مت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر تک ادارس نابز بہار آت تکمیل تذکیر و تعمیر سی غزلی انباریت تو دیکھا اتنا نامہ صاحب کو ہر ایک کمپیوٹریت ہر ایک موبائل شدیت کہ صاحب دیکھا ڈاٹا تاسیت کہ وہ بھی قائم آل محمد المہدی علیہ السلام وہ اجازت ہی جب اجازت کو پھانسنا وہ رحمت اللہ وبرکاتہ. خدا کی قسم تو بولا جت مازے بھی سوچے دا سہوان سا میں نہ اتفاقی میں دی پیچھے ایک چھوڑ ناپاک عزائم چیتی مشنیت بھی پورا ندو والوں نے ایک پلیٹ فارم استعمال سوچنا چاہ زبچ نرے اب کھول کسی بھی طریقے کا پیریت کو اجلاس جو انکار بھی مانگن مچ نرے دوسرے والا دیر گاز کام کندن شاہ چک دوسرے دیر بھی گئے شیز کام کندن شاہ چک. اب ایک لحاظ کا ہمیں سوچے سمجھے لحموں اس کا تکا موضوع بینچی مگرمش آنسو بہائی بینچی اب جو ریکارڈ پہ سے ہوت اب ریکارڈ پہ سے ہوت پسی نرے ہر ایک موبائل نشا ہوت ہر ایک کمپیوٹر نشا ہوت ہر ایک دن سناب ہے دکھ سے ننا اب سنتے پھول لا معصوم سے نہیں ہو اب دی چیز کو گوک پچی نرے کھلے اب وہ اجازت محمد پہ دون تک سمیت دے بالا 20 سال بالا اب ہوں زمین نہ پیریت سامت پین نور بخشیت سامت پین اور امام مہدی حق اس کیس پہ سامت چاہتے بچن علماء موزن یاد کہ اجازت بس کیسے یک بتت پہ ہستی نہ اجازت کیوں مین مالا مسکیس بھی انسان چکنے اجازت مت پین لہذا گھومے اعتقاد کوئی امام محمد مہدی بھی حق مدینین تسکین زبطت کو غازی نہیں نیر بزیت پا دو کامیاں مسوں پیری اللہ شرف تو ہر لحاظ کا ہم کوشش بس ہوتی پیر بسانگتی آقینو ایک لحاظ کا دو پچی نرے اب پیریت تو کمزور بیا فری پیریت کو شرقتی چھوسی مہت بن زبو ثابت بیا فری امام مہدی مسکس بن زبو ثابت بیا فری نور بخشیت ہاں دنیا کا ایس چھوست مہت بن زبو ثابت بیا فری ہم دی ریکارڈ پہ سیت بین اور دی ریکارڈ کو بیلے 20 سال والا ہم زبین 20 سال والا زمین کی دارے دعائے تشبوئی نو دلیل کیوں نہ ہوں سے دوسرے یہ ہے جی گمراہ کن ویڈیو آڈیو نو دلیل لتا نہیں 20 سال پہلے دی ویڈیو سے پاس خوشی اشکال مبیس اعتراض مبیس لہذا جن دبچ نرے ہوں خاموشی رضامندی ایک اظہاری لہذا پیریت سمیت پین ایک لحاظ کے نور بخشیتی کو سمیت پین امام مہدی سے مسکیس بن زبط بہت کے ثابت بن پین لہذا نور بخشی جوانو خدا کی قسم کے اثر میں کشن کبیری نو جو ایک ہمیں سے احتجاج بس پین ہر لحاظ کے نظر کے تو تکی اگرچہ دین قرآن آیت تھا پیغمبر من تخن تھا پھر بھی چاہتے بچے ہم یہاں چیز شکل ہوں ایک غلط چیز پو ماتی اعتقاد کو ایک اٹیک بچی نرے لے وقلا عام نولا حکم کو یوین بات ان کا
اچھا تائید دیکھ کہ عام میں مسیحیت آمد دوں مایو عام میں انہوں واجب ان کی جو ڈیلیٹ بس فہمت کو تاکہ یعنی تا امت نوجوان کو نہیں سنتے بلکہ کو ذہن خراب نگاہ کریں تاہم علماء سطح کے تھن کو ایک دلیل کے طور پر آگے یعنی ایک لحاظ کا کرنا بیا بھری آگے میں نے سمجھا گیا بھری اگر دلیل طور پر یک نہ یک میں کی صورت اندوس نہ بیت کو سام اور دو یک وقت کو جائز میں چاہز بسی اندر ایتان عمل کوس جو پیسا ایتان عمل ہر لحاظ کا تسلی میں اس صاف خوشی اجازت کو سوچے سمجھے سازش پلانی کے تحت خوشی کیوں زبان سمیت اور حقولو کیبل کے ساتھ چلائے ہوئے اور ہر ایک شیئر پر لحاظ آئیں گے پہلی گزارش پوری ہو ان کا بہرحال یہ دنگا ہمارا پیغام پتون چک سر یا نگا صرف دلی کا تنظیم سازی بسوت پہ اصل مقصد کو سائی ہوئی پیریتی بچائے فری یعنی سلسلہ الزہابی ایک تحفظ فری اور یعنی باپیری فیق پہ سر تسلیم یعنی دست بات سوزنا خلی انگا فرین لہذا دی چیز کو نکا یعنی خاموش دک سنا دون اگر یعنی نظر انداز بس نرے یعنی یوٹیوب جت فتو تو نئی جت فتو تو معصوم دی چالے امر آسی چالے کھن کوئی نہ کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے سوچے سمجھے ایک لحاظ کا یعنی اعتقاد کا اٹیک پر سپن یعنی ہمارا ضروری تمام کے تمام تقریباً ترم پورا بلتستان باری صاحبان ذمہ دار گاما شاوسط آئندہ امت کی تمام خطبہ کا مینو سام سے یعنی محفل مجلس میں یعنی خطاب کے سمجھے یہ ایک پورا یا موضوع یا پن اور ٹھیک ہے ضبط یعنی نہ صرف ضرور بلکہ واجب بلکہ یعنی ضروری ان کی چیز پر یعنی دکھا گیا یہ کا یعنی